शहबाज शरीफ का दौरे सऊदी अरब के हवाले से मुकम्मल ब्रीफ करेंगे। वीडियो को मुकम्मल वॉच कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। शहबाज शरीफ का दौरे सऊदी अरब, पाकिस्तान की मदद के बदले सऊदी अरब को क्या मिलता है, मुकम्मल डिस्कस करेंगे इस वीडियो के ऊपर। इमरान खान ने अपने 3.5 साला दौरे हुकूमत में कुल 32 गैर मुल्की दौरे किए, जिनमें से वो 8 बार सऊदी अरब गए। कभी वो सऊदी बादशाहत से रिश्ता बेहतर करने आते और कभी माली मदद मांगने। इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अपना पहला गैर मुल्की दौरा सऊदी अरब का ही किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान क़याम पाकिस्तान से ही मजबूत तल्लुकात हैं। सन 1970 के बाद से ये तल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए हैं और अमूमन पाकिस्तानी रहनुमा अपने पहले दौरे पर सऊदी अरब का रुख करते हैं। तज्ज़िया कारों का ख्याल है कि ऐसा करने की सबसे अहम वजह सऊदी अरब की जानब से पाकिस्तान को मिलने वाली इमदाद है। मकामी मीडिया पर चलने वाली एक ख़बर में ये दावा किया गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब से 8 अरब डॉलर का इमदादी पैकेज हासिल करने में कामयाब हुए हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान को तेल की मद में दी जाने वाली माली इमदाद को दुगना करेगा। इसके अलावा ये 4.2 अरब डॉलर के जारी कर्ज की वापसी को मुअख्खर भी करेगा। अगस्त 2018 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की हैसियत से हलफ उठाने के बाद इमरान खान अगले ही माह अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब पहुँचे थे। ताहम इस हवाले से अभी तक कोई हतमी मुआहदा नहीं हो सका, ना ही दोनों जानब से कोई बयान जारी हुआ है। सऊदी अरब ने आखिरी मुआहदे के तहत दिसंबर 2021 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में 3 अरब डॉलर जमा करवाए थे। इस हवाले से बात करते हुए कराची की IBA यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर हुमा बकाई कहती हैं कि इमरान खान और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते ही सबसे पहले सऊदी अरब गए, क्योंकि दोनों को फौरी तौर पर माली मदद की ज़रूरत थी। वो कहते हैं कि हालात कुछ भी हों, सऊदी अरब पाकिस्तानी माशियत को सहारा देने के काबिल है। गुज़िश्ता साल जब पाकिस्तान मुश्किल माशी बहरान का शिकार था और डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर गिर रही थी और इसके ज़ेर मुबादला के ज़खायर ख़त्म हो रहे थे, तब सऊदी अरब इसकी मदद के लिए आगे आया था। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 4.2 अरब डॉलर की माली इमदाद दी थी। इस मदद का ऐलान इस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दौरे सऊदी अरब के दौरान किया गया था। ये मदद सस्ते कर्ज़ों और उधार तेल की सूरत में थी। इसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया था और कहा था कि हम पाकिस्तान के मरकज़ी बैंक को 3 अरब डॉलर और तेल की मद में 1.2 अरब डॉलर देने पर वली अहद का शुक्रिया अदा करते हैं। सऊदी अरब ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान को ये कर्जा दिसंबर 2021 में सऊदी अरब से मिला था। सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान क्यों अहम है, सुनिए। अक्सरियती सऊदी अरब और शिया अक्सरियत ईरान अरब दुनिया में बालादस्ती के लिए मुकाबला करते रहे हैं। ईरान और सऊदी अरब के तल्लुकात अब भी बहुत अच्छे नहीं हैं और दोनों ममालिक यमन में वार भी लड़ रहे हैं। तज्ज़िया कारों का ख्याल है कि ज़रूरत पड़ने पर सऊदी अरब पाकिस्तान से फ़ौजी तावन की तवक्को रखता है।
کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ سعودی عرب معاشی پیکجوں اور سرمایہ کاری کے وعدوں کے ذریعے مالی طور پر پسماندہ پاکستانی حکومت کی وفاداری خریدنے کی کوشش کرتا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق دونوں ملکوں کے تعلقات میں سعودی قرضہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ سعودی پیسے اور امریکی پالیسی کی وجہ سے اسلام آباد ہمیشہ ریاض کے قریب رہا ہے۔ سعودی عرب چیک بک ڈپلومیسی۔ یہ رشتہ اس وقت ابھرا جب ضیاء الحق نے سن 1977 میں بائیں بازو کی طرف جھکاؤ رکھنے والے ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار سے ہٹایا تھا۔ یہ بھی امریکہ کے قریب آنے کے لیے کیا گیا۔ سن 70 کی دہائی میں جب تیل کی قیمتیں اچانک بڑھیں تو سعودی عرب کی جیبیں بھرنے لگے اور اس نے خوب منافع کمایا۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس رقم کی بنیاد پر سعودی عرب نے اور مسلم دنیا میں چیک بک ڈپلومیسی کو آگے بڑھایا۔ سعودی عرب نے ممالک کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اپنا پیسہ بہت استعمال کیا۔ سعودی عرب نے پاکستان کو نہ صرف قرضے دیے بلکہ مذہبی بنیادوں پر بھی مدد کی۔ پاکستان کی مساجد اور مدارس کو بھی سعودی عرب سے خیرات ملی۔ تجزیہ کار اور محققین اس بات پر متفق ہیں کہ سعودی امداد کئی طریقوں سے پاکستان پہنچا کرتی تھی۔ یہ صرف فوجی اور سویلین امداد کی شکل میں ہی نہیں تھی بلکہ مذہبی چیزوں کے لیے بھی تھی۔ ضیاء الحق کی حکومت نے سعودی خیراتی اداروں کو مساجد میں سرمایہ کاری کرنے کی بھی اجازت دی تھی۔ ریاض پر پاکستان میں سنی انتہا پسندی کو فروغ دینے کا الزام بھی ہے۔ اس سے شیعہ مسلمانوں کے خلاف تشدد میں بھی اضافہ ہوا۔ اس طرح اس پر ایران میں بھی ایسے ہی حملے کرنے کے الزامات تھے۔ دوسری جانب امریکہ سعودی عرب کا دوست ملک ہے جبکہ پاکستان امریکہ کے لیے بھی اہم رہا۔ فروری سن 1979 میں ایران کا انقلاب اور افغانستان پر سوویت یونین کا حملہ دو ایسے واقعات تھے جنہوں نے پاکستان کو امریکی خارجہ پالیسی کے لیے اہم بنا دیا تھا۔ امریکہ مغربی ایشیا میں ایک محاذ بنانا چاہتا تھا تاکہ وہاں سوویت یونین اور ایران کے اثر و رسوخ کو کم کیا جا سکے۔ ان حالات نے پاکستان کو امریکہ کے لیے خاص بنایا اور اسے سعودی عرب کے اور بھی قریب کر دیا۔ تاہم عمران خان کی حکومت کے دوران امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں واضح تلخی دیکھنے میں آئی۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ پاکستان کی نئی حکومت امریکہ کے ساتھ تعلقات کو دوبارہ پٹری پر لانے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گی۔ ساتھ ہی سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان حالیہ برسوں میں یمن کی جنگ بھی سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات میں تلخی کی ایک وجہ ہے۔ سعودی عرب کو لگتا ہے کہ امریکہ نے اس کی کوئی مدد نہیں کی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر سعودی عرب اسٹریٹجک طور پر مزید مضبوط ہونا چاہتا ہے لیکن وہ ایسا امریکہ کو ناراض کرنے کے عوض نہیں کرنا چاہتا۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور سعودی عرب کے پاس یہ طاقت نہیں۔ اکتوبر 2021 میں پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے اپنے دورہ سعودی عرب کے دوران عمران خان نے کہا تھا کہ اگر سعودی عرب کی سلامتی کو کبھی خطرہ لاحق ہوا تو پاکستان ان کی مدد کرے گا۔ عمران خان نے کہا تھا کہ دنیا کا موقف کچھ بھی ہو پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ پاکستان سعودی عرب کی فوج کو بھی تربیت دیتا ہے۔ سعودی عرب اور انڈیا کی بڑھتی قربت اور پاکستان کے خدشات۔
پاکستان کا دوست سعودی عرب حالیہ برسوں میں انڈیا کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنے سے پیچھے نہیں ہٹا۔ سعودی عرب کے آرمی چیف نے رواں سال فروری میں انڈیا کا دورہ کیا تھا۔ یہ کسی بھی سعودی آرمی چیف کا انڈیا کا پہلا دورہ تھا۔ 3 سال قبل جب سعودی ولی عہد بن محمد بن سلمان انڈیا آئے تھے تو وزیر اعظم نریندر مودی نے پروٹوکول کو نظر انداز کرتے ہوئے ایئرپورٹ پہنچ کر ان کا استقبال کیا تھا۔ پاکستان سعودی عرب کی انڈیا کے ساتھ بڑھتی ہوئی قربت سے بے چین ہے۔ اس کے باوجود سعودی عرب اور پاکستان کے ساتھ مضبوط تعلقات ہیں۔ پروفیسر ہما بقائی کہتی ہیں کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات اب بھی مضبوط ہیں، لیکن اب حالات تبدیل ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی معیشت اس وقت انتہائی مشکل دور سے گزر رہی ہے۔ جب انڈین حکومت نے سن 2019 میں جموں کشمیر سے آرٹیکل 370 کو ہٹا کر کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کی تو پاکستان کو توقع تھی کہ سعودی عرب کھل کر اس کی مخالفت کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تاہم پاکستان کھل کر سعودی عرب سے ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کر سکا۔